رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حلتا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی و آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے، انہیں یہ عالم پسند آیا۔ یہ ان کی مہربانی ہے، انہیں یہ عالم پسند آیا۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ میرے آج کے بیان کا ٹاپک ہے اسلام اور شادی۔ تو آئیے سب سے پہلے اسلامی شادی پر نگاہ ڈالنے سے قبل ہم دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح کا تصور کیا تھا۔ جوان بچے بڑی توجہ کے ساتھ یہ چند باتیں سنیں، بڑی جلدی میں انشاءاللہ۔ ورنہ آج کا جو موضوع ہے اپنے اندر بہت ساری اہمیتیں رکھتا تھا، بہت ساری باتیں آپ کو بتانے کے قابل بھی تھی، مگر اب وقت کی قلت کی بنیاد پر چند باتیں آپ کی گوش گزار میں کر رہا ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا نا، بیٹے خاموش، زمانہ جاہلیت کے اندر شوہر جو ہوتا تھا، بیوی، جب شوہر کی بیوی حیض سے MC فارغ ہو جاتی تھی، پاک ہو جاتی تھی، تو شوہر جو ہے اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ اب تو فلاں شخص کے ساتھ رات گزار۔ خود شوہر، یعنی ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اب شوہر اسے بضد کرتا تھا کہ تو ایک رات نہیں چند راتیں اس کے ساتھ گزار، جب وہ پاک ہو جاتی تھی حیض سے۔ الغرض وہ عورت اسی کے فراق میں رہتی تھی کہ کب وہ میری طرف دیکھے، اور جس شخص کی طرف نشاندہی کی جاتی تھی کہ اس کے ساتھ رات گزار، وہ عورت اسی کے چکر میں رہتی تھی کہ وہ میری طرف دیکھے۔ اور شوہر اتنے دنوں تک اپنی بیوی سے الگ رہتا تھا، اپنی بیوی سے الگ رہتا تھا۔ خاص کر وہ لوگ سنیں جنہوں نے آج نکاح کو مذاق بنایا ہے، شادیوں کو ڈھول تاشوں کا مرکز بنایا ہوا ہے،
کہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اسے ہلکے میں نہ لیں۔ الغرض ایک شوہر خود اپنی بیوی سے کہہ رہا کہ تو رات فلاں شخص کے ساتھ گزار۔ الغرض جب وہ عورت اسے اپنے فریب میں لیتی تھی، وہ شخص فریب میں آ جاتا تھا اور اس کے ساتھ چند راتیں گزارتا تھا، اور بیوی کے شوہر کو جب یقین ہو جاتا تھا کہ یہ حاملہ ہو چکی ہے، پھر جا کر وہ اس کے ساتھ رہنے لگتا تھا۔ شوہر خود عار محسوس نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ رہنے لگتا، اور جب وہ بچہ پیدا ہوتا تو وہ فخر کرتا تھا۔ کیوں فخر کرتا تھا؟ لکھا ہے اس کی وجہ کہ وہ شخص اپنی بیوی سے ایسے شخص کے بارے میں نشاندہی کرتا تھا جو طاقت میں، قوت میں، حسن میں اعلیٰ ہو۔ ایسے شخصوں کے ساتھ وہ لوگ اپنی بیویوں کی راتیں گزارتے تھے، اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ تصور کرتے تھے کہ یہ بھی طاقتور ہوگا، یہ بھی قوت والا ہوگا، یہ بھی حسین ہوگا، یہ بھی خوبصورت ہوگا۔ الغرض ایک تصور زمانے جاہلیت کے اندر نکاح کا یہ بھی تھا کہ ایک شوہر خود اپنی بیوی کو ترغیب دیتا تھا کہ تو رات فلاں مرد کے ساتھ گزار۔ ایک بار نہیں، کئی بار وہ راتیں گزارتی تھی، اور جب شوہر کو یقین ہو جاتا تھا حاملہ ہو چکی ہے تو پھر کہہ دیتے تھا اب رک جا، اب رک جا۔ جب بچہ ہوتا تھا تو وہ فخر محسوس کرتا تھا، معاذ اللہ۔ مگر اسلام نے اس رسم کو ختم کیا۔ اور دوسرا طریقہ زمانہ جاہلیت کا یہ تھا کہ جب وہ 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 25 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، 50 دن کے لیے اپنے گھر سے باہر کہیں اور جاتے تھے تجارت کی غرض سے، تو وہ پیسے دے کر، مال دے کر، لالچ دے کر، چند رقمیں دے کر وقتی طور کا نکاح کرتے تھے، جیسے آج کل شیعہ کر رہے ہیں، جسے نکاح موتا کہتے ہیں۔ نکاح موتا، وقتی طور کا نکاح، وقتی طور کا نکاح۔ یہ آج بھی ان بدبختوں میں، شیعوں میں جو واقعی میں سیاہ ہے، واقعی میں سیاہ ہے، وہ یہ اس طرح کا نکاح آج بھی کرتے وقتی طور کا۔ الغرض یہ نکاح موتا کے قائل تھے، وہ وقتی طور پر عورتوں کو استعمال کرتے، جب من بڑھ جاتا اسے چھوڑ دیتے اور پھر اپنی اصلی بیوی کی طرف چلے جاتے تھے۔ اور تیسرا طریقہ زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا تھا، باپ کا انتقال ہو جاتا تھا تو بڑا بیٹا یا چھوٹا بیٹا، اگر بڑے بیٹے کو حاجت ہوتی تو بڑا بیٹا، اگر بڑے بیٹے کو حاجت نہ ہوتی تو چھوٹا بیٹا باپ کے مرنے پر چادر اچھال کر اپنی ماں کے اوپر مارتا تھا۔ جس کی چادر پہلی لگتی وہ ماں اسی کی بیوی بن جاتی تھی، معاذ اللہ، بیٹے ہی کی بیوی بن جاتی تھی۔ چادر پھینکتے تھے وہ لوگ، اور جس کی چادر پہلے لگی وہ اسی کی بیوی ہو جایا کرتی تھی۔ آپ ذرا غور کریں، اور اس طرح کے بہت سارے طریقے تھے۔ اسلام آیا، اور اسلام نے آنے کے بعد جب حضرت قیس ایمان لائے تو حضرت قیس نے کہا یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت کے رواجوں میں ایک طریقے پر میں نے بھی عمل کیا، توجہ چاہوں گا سب کی، ایک طریقے پر میں نے بھی عمل کیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی سے عرض کی کون سا طریقہ؟ کہا یا رسول اللہ اپنے باپ کی بہو سے یعنی خود کی ماں سے میں نے بھی نکاح کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً آپ کو اپنی ماں سے جدا کر دیا، اور اسلام نے پوری دنیا کو بتلا دیا، سنو جو رسومات غلط ہو، جو رسومات باپ داداؤں کے طریقے پر چلے آئے ہو، اسلام ان تمام رسومات کو توڑا۔ آج کل بھی جوانوں کے ساتھ یہی ہوا، جب ان سے کہنے میں آتا ہے یہ طریقہ شادیوں میں غلط ہے، یہ طریقہ شادی میں غلط ہے۔ مثال کے طور پر جب علماء، مشائخ، مسجد کے امام یا کوئی بھی شخص اگر کسی کی ترغیب کرتا ہے، کسی کی اصلاح کرتا ہے، اور اصلاح کے طور پر اسے کہتا ہے کہ سنو بیٹے، اسلام تو بڑا بابرکت مذہب ہے، اسلام تو ایک ضابطۂ حیات پیش کرنے آیا ہے، اسلام نے تو مادیات، اخلاقیات، نفسانیات، تمام چیزوں پر انسان کی ہر طرح سے رہنمائی فرمائی ہے، اس نے تو ماں کی گود سے لے کر قبر تک تمام چیزیں بیان کر دی ہے۔ تم اس اسلام کے ماننے والے ہو جس نے شادی کو ایک آسان بنایا ہے، مگر آج
کیا وجہ ہے کہ ترقی یافتہ موجودہ دور میں ترقی کے جملے بول کر شادیوں کو مہنگا کیا گیا، ماں باپ کو قرض میں ڈبویا گیا، اور آج کل کے نوجوان بچے شادی کے نام پر ایک باپ کو قرضدار بنا رہے ہیں۔ الغرض باپ اتنا قرض میں ڈوب جاتا ہے کہ نکلتے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ الغرض علماء فرماتے ہیں جب بھی اس قوم سے کہنے میں آتا ہے یہ طریقہ غلط ہے تو جوان لوگ پلٹ کر جواب دیتے ہیں کہ باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا، اے قوم کیا کر رہے ہو، کیوں اس طرح کا طریقہ اپنا رہے ہو؟ تو قوم نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ باپ دادا کرتے آئے ہیں، ہم بھی اس لیے کر رہے ہیں۔ پتا چلا مومنوں کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، مومنوں کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ کبھی کبھی باپ داداؤں کے طریقے اور رسومات بھی غلط ہوتے ہیں جس کی اسلام نے تردید کی ہے۔ مومنوں کا جواب، مسلمانوں کا جواب یہ ہونا چاہیے اسلام اگر منع کر رہا ہے تو ہم ابھی روک رہے ہیں، اسلام اگر اجازت دے رہا ہے تو ہم اسے کرتے چلے جائیں گے۔ باپ داداؤں کا نام لے کر آر محسوس نہ کریں، باپ داداؤں کا نام لے کر آگے نہ بڑھے، بلکہ دیکھیں کہ باپ داداؤں کا وہ طریقہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ ورنہ نکاح، نبی پاک نے ارشاد فرمایا جوانوں کی جماعت اگر طاقت رکھتے ہو تو نکاح کرو۔ پھر کیا فرمایا کہ نکاح تمہارے نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، نکاح تمہارے نگاہوں کو نیچی رکھتا ہے، اور نکاح تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر طاقت نہیں رکھ سکتے تو روزہ رکھو، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ کہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت سے ہے، جس نے میری سنت سے آغاز کیا پیچھے موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کو بالکل آسان فرما دیا، اور بیویوں کو، بہوؤں کو نکاح کے تمام غلط رسومات کا رد کیا، رد کرنے کے بعد اسے آسان بنایا، قلب جان بنایا، راحت بنایا۔ ایک بیوی کو مرد کے لیے راحت کہا، سکون کہا، سکون قلب کہا، مگر آج بالکل معاملہ برعکس ہو چکا ہے، بالکل معاملہ برعکس ہو چکا ہے۔ نکاح آدھا ایمان ہے، نکاح آدھا ایمان ہے، نکاح مکمل ایمان کر دیتا ہے۔ آدھا ایمان تو پہلے ہی ہوتا ہے، جب نکاح کرتا ہے نا آدمی تو مکمل مومن بن جاتا ہے۔ لیکن آج کل ہوا کیا، انہی شادیوں کے اندر نوجوان غلط رسومات لائے، جس کی بنیادوں پر آج شادی مہنگی ہو گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ تمام غلط رسوماتوں کا رد کیا جائے، مگر آج کل جوانوں کا پھر بھی اسی پر قائم رہنا، اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر گانا، باجے، فضول خرچیاں، یہ تمام کے تمام چیزیں اسلام میں منع ہے۔ ہمارے وہاں الحمدللہ سنت کے مطابق محفل بھی ہوتی ہے، مگر چند گھروں میں، چند گھروں کے اندر محفل میلاد منعقد ہوتی ہے۔ باقی آج کل کا جو رواج ہے، کل تک تو یہ تھا کہ چھت پہ بیٹھتے تھے، کل تک تو محدود ہم یہاں تک تھے کہ چھتوں پر بیٹھنا، کھا لینا، پی لینا، مگر اب حد سے زیادہ ہم اتنے بڑھ گئے ہیں، کوئی بولنے کی نہ بنیاد پر، فکر ختم ہونے کی بنیاد پر، اب تو نشاور چیزیں آ گئی ہے۔ اس کا موضوع میں لگ بھگ کل ہی ہے، اسلام اور نشاور چیزیں، اس پر انشاءاللہ اس کی تردید کی جائے گی کہ نشاور چیزوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ شراب، گانجا، یہ جو آپ سگریٹوں کے نام پر لگا رہے ہو، کس کے لگا رہے ہو، آج تو تمہیں اچھا لگ رہا ہے، یہ زندگی بگاڑ دے گا آپ کی نسلوں کو تباہ کر دے گا۔ آپ کو وقتی طور کے لیے اسے نشہ تو کہہ رہے ہو، وقتی طور کے لیے یہ آپ کو مزہ تو دے رہا ہے، مگر یہ وقتی طور کا مزہ آپ کی نسلوں کو برباد کر دے گا، آپ کی نسلوں کو برباد کر دے گا۔ ایک سنت جو عظیم سنت تھی، اس عظیم سنت کے اندر تم کتنے کام غلط کر رہے ہو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے گھر میں بیٹھ کر؟ آپ اپنے کارڈ میں تو لکھتے ہو نکاح من سنتی، نبی پاک کی عظیم سنت پر میرا لختے جگر نور نظر واہ واہ عمل کرنے جا رہا ہے۔ آپ کا لختے جگر جا رہا ہے عمل کرنے کے لیے سنت پر، تو والد بزرگوار آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے لختے جگر کا خیال رکھیں کہ ایک سنت میں لاکھوں گناہ نہیں کیے جاتے ہیں۔
ایک سنت کی آڑ میں لاکھوں گناہ نہیں کیے جاتے ہیں. لختی جگر نور نظر کا دھیان رکھیں آپ کہ وہ لختی جگر نور نظر چھتوں پر بیٹھ کر سگریٹوں میں کسے لگا رہا ہے. آپ کا دھیان کدھر ہے؟ ایک سنت کے پیچھے نشاور چیزیں پی جا رہی ہے اور نام سنت کا دیا جا رہا. نکاح کے نام پر باپ کو قرض دار بنایا جا رہا. نکاح کے نام پر، شادیوں کے نام پر آج کل طلاقوں کے بازار گرم ہو چکے ہیں. لائنیں لگی ہے، وکیل کما رہے ہیں، عدالتیں بھر چکی ہے. عدت کے معاملات اور اس کے علاوہ برن پوشن کے معاملات کتنے آپ جا کے دیکھ لیں عدالتوں کے اندر. رونا آتا ہے، خون کے آنسو نکلتے کہ مسلمان عورتیں آج دھکے کھا رہی ہے. وکیل ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے کے قابل نہیں ہے، دھکے مار رہے ہیں. آپ بیٹے آپ کا نمبر ابھی نہیں آ رہا. ایک وکیل عورتوں کو دھکے مار رہا اور کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، آپ کا نمبر نہیں آیا. آپ بیٹے کئی عورتیں برن پوشن کے معاملے میں کھڑی ہے. کیا آپ کے آنسو نہیں نکل رہے ہیں؟ قوم کو سنبھالنے کے معاملات ٹھیکیداری لینے والے سن لیں. آپ کی نظر اگر وہاں تک نہیں گئی تو آپ وہاں بھی پہنچیں. قوم کی ذمہ داری کا عالم یہ ہے، قوم کی رہنمائی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صدر بن گئے، آپ کرسیوں پر بیٹھ گئے اور آپ وقتی طور کے لیے کمیٹی بنانی لائی. قوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ قوم ان 12 کمیٹیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب پر دھیان رکھے. کیا کر رہی بچیاں صبح سے نکلتی ہے، شام کو گھر آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کس کے ساتھ اٹھتی ہے، کس کے ساتھ بیٹھتی ہے. یہ ذمہ داری پورے قوم کی ہے. اگر ان سب سے ذمہ داری آپ نہیں لے رہے ہو، سبق دو شعروں تو یاد رکھنا، فکری طور پر یہ قوم مر جائے گی اور بلند کبھی نہیں ہوگی. اور آج معاشرے کے اندر وہی حالات ہمارے چل رہے ہیں. ہم بے لگام ہو چکے ہیں، بے لگام ہو چکے ہیں. اگر میں اپنی معاشرے والے سے، اپنی قوم سے سوال کر لوں کہ آج کل ٹی ویوں پر بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ نبی پاک نے 11 شادی کیوں کی تھی، ہے کسی کے پاس ایک جواب دے دے عاشق رسول کھڑا ہو کے؟ کیوں کا جواب، کیوں کی تھی؟ حیران ہو جائیں گے ہم لوگ. ہیں مولانا صاحب پتہ نہیں ہے کیوں کی تھی. کیوں کی تھی اس کی تحقیق کریں آپ. ورنہ آج کل یہی چل رہا ہے ڈیبیٹوں پر، کیوں کی تھی. تسلیمہ نسرین جیسی بدبودار، جماعت اسلامی کی کتابیں پڑھ کے بدبودار بڑھنے والی وہ عورت جس نے سب سے پہلا اعتراض یہی کیا تھا کہ حضور نے 11 شادیاں کیوں کی، وہ بدبخت تو، وہ گستاخہ تو بڑی پکے جہنم میں جانے والی ہے. ہاں، بڑی جہنم میں جانے والی. اس نے پوری کتاب لکھی تھی اس پر کہ نبی نے 11 شادیاں کی، عمر سے کہا تم 4 کرو معاذ اللہ. وجہ کیا تھی؟ نبی پاک کے معاملات اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کس انداز سے تھے، کبھی آپ نے غور کیا؟ کیوں کی تھی؟ تو یاد رکھنا، ڈیبیٹ والوں سے کہہ دیں آپ، جو لوگ ٹی ویوں پر بیٹھ کر تبصرہ کر رہے ہیں، ان کے دماغ میں ایک بات تو ہونی چاہیے کہ اسلام صرف عرب کا اسلام نہیں ہے، اسلام صرف ہندوستان کے لیے نہیں آیا. اسلام ایک آفاقی مذہب ہے. اسلام ایک آفاقی مذہب ہے. اور محبوب جہاں پیدا ہوئے عرب شریف کی زمین پر، یہ عرب کی زمین وہ زمین تھی، نوجوان طبقہ یاد کر لے میرے یہ جملے، عرب کی زمین وہ زمین تھی جہاں زیادہ شادی کرنا فخر سمجھا جاتا تھا اور کم شادی کرنے پر عیب سمجھا جاتا تھا. کم شادیوں پر عیب سمجھا جاتا تھا، زیادہ شادیوں پر فخر کیا جاتا تھا. تو محبوب نے کہا مولا میں کیا کروں؟ کہا محبوب جتنا جی چاہے کرتا رہے، تاکہ یہ لوگ جان جائے کہ محبوب صرف دوسرے معاملات میں کمال نہیں، اگر معاملات مرد کا ہو تو مردانیت میں بھی میرا محبوب سب سے اعلیٰ ہے، میرا محبوب سب سے اعلیٰ. تو 11 پر اتفاق کرنا یہ بھی اختصار ہے، اختصار. ورنہ اگر آپ چاہتے تو اور زیادہ شادیاں کرتے، چاہتے تو اور زیادہ شادیاں کرتے، مگر 11 پر اتفاق کر کے قوم کو بتلا دیا، عرب والوں کو بتلا دیا، عرب کے لوگوں سنو، تم یہ نہ سمجھنا کہ مردانی اعتبار سے کمزوری ہے، ہم مردانگی کے اعتبار سے بھی میرا محبوب بڑا اعلیٰ بھیجا ہے، محبوب بڑا اعلیٰ بھیجا ہے. اندر کی بات کہہ دوں، بڑی حکمت کے ساتھ اور حیا کے پردے میں رہ کر، یہ بھی شان ہے، یہ شان کوئی بیان نہیں کرے گا، یہ بھی ایک شان ہے محبوب کی. حیا کے پردے میں رہ کر ایک شان کہتا ہوں، ایک مرد اپنی بیوی کے پاس رات کے وقت مباشرت کے لیے جائے، ایک بار گیا، 2 بار گیا، تیسری بار میں طاقت نہیں رکھتا. یہ آج کل کے حالات ہیں، تیسری سے چوتھی بار میں وہ طاقت نہیں رکھے گا، کمزور ہو جاتا. اگر ایک مرد اپنی بیوی سے اس حالت میں گزرے گا
2 बार गुजर पाएगा, तीसरी बार ठंडा हो जाएगा, नहीं कर पाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। मगर आप महबूब का हाल इमाम कुस्तुतलानी से पूछें, बड़े बड़े इमामों से पूछें कि क्या हाल था। इमाम कुस्तुतलानी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, बड़े बड़े इमामों ने लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असर से लेकर मगरिब के वक्त तक 11 बीवियों के पास इस हाल से गुजर के आ जाते थे। असर से मगरिब तक अपनी बीवियों को ये शर्फ बख्श कर, और हर मर्तबा, ये जुमला भी इमाम ने लिखा, हर मर्तबा ताज़ा गुस्ल फरमा कर आ जाते थे। हम 2 बार गुस्ल कर लें एक दिन में, हम सर्दियाँ हो जाती है, थक जाते हैं। 11 बार गुस्ल करना भी बड़ी हिकमत का काम होता है, ये शान है। तो लोगों से कहना, इन वहाबियों से, हम मिलाद उस मर्द वाले आका का बनाते हैं। हाँ, डंके की चोट पे कहना, ये भी शान है। लोग कहेंगे मौलाना ये क्या ये बोल नहीं रहा हूँ, ये भी एक शान है, ये बयान करने के काबिल है कि असर से लेकर मगरिब तक, असर से लेकर मगरिब तक 11 बीवियों को इस शर्फ बख्श देना, ये शर्फ बख्श देना और हर मर्तबा नया गुस्ल करना, ये भी एक अजीम नेमत थी अल्लाह तबारक व तआला की, और अजीम ताकत थी। अलगरास सबसे छोटी बीवी उम्र के एतबार से सैयदना आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा। ज़रा पूछे इनसे, नबी पाक का किरदार कैसा था, नबी पाक का किरदार कैसा था। तो आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा क्या फरमाते, काना खुल्कुहुल कुरान, आपका खल्क, आपका पूरा अखलाक, आपका पूरा किरदार कुरान था। एक मुफक्किहा, एक फ़कीहा, एक मुफ्तिया, एक छोटे से जुमले में अपने शौहर की तारीफ इतनी बड़ी कर गई कि पूरी ज़िंदगी क़यामत तक अगर हम उसकी तशरीह करते रहना तो तशरीह नहीं हो पाएगी। और आजकल की बीवियाँ कैसी है, मानेगी नहीं शौहर की, और शौहर की तारीफ कमा हक़ करेगी भी नहीं, क्योंकि बीवी होती ही टेढ़ी है। मगर आप 11 का मुताला कर लें, 11 कह रहे हैं जैसे हुजूर को पाया ऐसे किसी को पाया ही नहीं है। इससे बड़ा प्यारा महबूब कौन सा होगा। और आखिरी बीवी तो ये कह दे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा, काना खुल्कुल कुरान, आपका खुल्क, आपका किरदार कुरान था, कुरान। और कुरान जानते हो किसे कहते हैं, कुरान जानते हो किसे कहते हैं। कुरान के अंदर 3 तरह की आयत करीमा है। कितने तरह की? 3 तरह की। एक है मुहकमात, एक है मुतशाबिहात, एक है मुक़त्तआत। या आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ। कुरान की आयतें 3 तरह की है, मुहकमात, मुतशाबिहात, मुक़त्तआत। जो आयत मुहकमात है ना, जो आयतें कुरान में मुहकमात है, वो सब समझ लेंगे। मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, ये मैं भी समझ जाऊंगा, आप भी समझ जाओगे, छोटा बच्चा भी समझ जाएगा, लारी चलाने वाला भी समझ जाएगा, ठेला चलाने वाला भी समझ जाएगा, सब्ज़ी वाला, फ्रूट वाला, सब समझ जाएंगे, आम आदमी भी समझ जाएगा कि मौलाना क्या कह रहा है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये है आयत मुहकमात जिसे हर कोई समझ ले। एक है मुतशाबिहात, एक आयत कैसी होती है, मुतशाबिहात, जैसे कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबका वजहू रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, बाकी रहने वाली ज़ात रब की ज़ात है, ये तर्जुमा। मगर इसमें वज का रब्ज़ है, तो तर्जुमा होगा बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह का वज है। अब ये वजहुल्लाह क्या है, वजहुल्लाह क्या है, ये है मुतशाबिहात। उलमा 1400 साल से इसी कश्मकश में है कि वजहुल्लाह, यदुल्लाह, ये सब क्या है। आज तक उलमा कमा हक़ उसकी तशरीह ना कर पाए, और आखिर में लिख दिया अल्लाह रसूल ज़्यादा जाने, अल्लाह रसूल ज़्यादा जाने। अलगराज कश्मकश में किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, इसे कहते हैं मुतशाबिहात। यानी तशरीह तो की मगर आखिर में कह दिया अल्लाह रसूल ज़्यादा जाने, इसका मतलब क्या है, अल्लाह रसूल ज़्यादा जाने, इसका मतलब क्या है। तीसरी आयत मुक़त्तआत, जैसे अलिफ लाम मीम
حامیم الف لام میم صاد. اس کے ترجمے کے نیچے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھ لے, اللہ عالم و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے. خود جبریل امی سے کہنے میں اللہ آپ نے جانا, جبریل کہنے لگے اللہ جانے اس کا رسول جانے. لانے والے کو پتہ نہیں تھا مطلب کیا. یہ ہے مقطعات جو کسی کو معلوم نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا. تو تین طرح کی آیت ہوئی, محکمات, متشابہات, مقطعات. محکمات وہ جسے ہر کوئی سمجھ لے, متشابہات وہ جس میں بڑے بڑے بھی ابھی کشمکش میں ہو کہ مطلب کیا ہے, اور مقطعات وہ جسے کسی نے بتایا ہی نہ ہو. اور اب آئے سیرت طیبہ پر اور پوچھے اے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بتاؤ نبی پاک کا کردار کیا تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہتی ہے کہ نبی پاک کا کردار, آپ کا اخلاق پورا کے پورا قرآن تھا. اور قرآن میں 3 آیتیں محکمات, متشابہات, مقطعات. گویا کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پوری دنیا کو کہنا چاہتی ہے محبوب کی 3 حالتیں ہیں. ایک وہ جو سب نے جان لی, ایک وہ جو خواص نے جانی, عام لوگ چپ ہو گئے, ایک وہ جو کوئی بھی نہ جان سکا. مثال کے طور پر حلیمہ کی بکریاں چرائی, سیرت سب نے لکھی. توجہ چاہوں گا سب کی, سیرت سب نے لکھی. آپ اٹھے, آپ بیٹھے, آپ چلے, آپ بولے, آپ نے اچھا کام کیا, پڑوسیوں کو حق دیا, ہمسایوں کو حق دیا, بیویوں کو حق دیا, بیویوں کے ساتھ رہے, ان کے ساتھ چلے, ان کے ساتھ حسن سلوک کیا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا, رضائی ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا, رضائی بہن کے ساتھ حسن سلوک کیا. یہ تمام حسن سلوک سب کی سمجھ میں آیا, سب نے کتابوں میں لکھا. یہ پہلا طریقہ تھا, یہ پہلی حالت تھی. جیسے آج کل کچھ جماعت ہے نا, یہی طریقہ پھیلاتی ہے, یہی چیز سب کو بتاتی ہے. نبی پاک ایسے اٹھتے تھے, ایسے بیٹھتے تھے. واہ رے واہ, کیا طریقہ ہے آپ کا. یہ پہلا طریقہ جس سے گویا کہ یوں سمجھے کہ سب نے جانا. یہ نبی پاک کی سنت ہے, اس طرح کھاتے تھے, اس طرح بیٹھتے تھے, اس طرح اٹھتے تھے, اس طرح چلتے تھے, اس طرح آپ نے کام کیا. یہ تھے محکمات والی تشبیہ کہ آپ کو سب جان گئے. اور دوسری ہے متشابہات والی آیت, جیسے وجہ اللہ, ید اللہ, اس کو خواص نے جانا مگر آخر میں لکھا اللہ رسول زیادہ جانا ہے. اب حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے کہنے پر دوسرے طریقے پر اگر ہم حضور کو دیکھتے ہیں تو نبی پاک نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, خواص نے مان لیا. چند لوگ ابھی کشمکش میں ہیں, چند لوگ ابھی کشمکش میں. نبی معراج پہ گئے, خواص نے مان لیا. چند لوگ ابھی کشمکش میں. آلگراس علماء فرماتے یہ دوسری حالت تھی. اور تیسری حالت مقطعات, جس کو کسی نے نہ جانا, جس کو کسی نے نہ جانا. وہ کون سی تھی؟ جب حضرت جبریل امی سے کہا جبریل بس اب میں آگے جا رہا ہوں, اب میں آگے جا رہا ہوں. تو جبریل کہنے لگے حضور اب آگے تو میں بھی نہیں آ سکتا, اگر ایک ذرہ برابر بھی یہاں سے آگے آیا تو میرے پر جل جائیں گے, پر جل جائیں گے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ تھکے تھے روح الامی کے بازو. طرز میں پڑھیں, پڑھو گے سب انشاءاللہ. تھکے تھے روح الامی کے بازو, چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے
ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، بچا جو تلووں کہ ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو تلووں کہ ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ تھکے تھے روح الامی کے بازو۔ تھکاوٹ تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک آدمی دوڑتا ہے نا، دوڑتا دوڑتا تھک جاتا ہے، پھر بھی ہانپتا ہے، سانسیں لیتا ہے، پھر بھی اس میں کوشش ہوتی ہے کہ اور کچھ دوڑ لوں گا، ہانپتے ہانپتے بھی ہاں ہاں کرتے بھی پھر بھی آگے کچھ چل جاتا ہے۔ ایک دوسری حالت ایسی ہوتی ہے کہ تھک جاتا ہے تو پھر کسی سہارے سے چلنے لگتا ہے، کسی کے دامن سے چلنے لگتا ہے۔ جیسے ماں اگر زیادہ تیز دوڑنے لگے، بچہ پیچھے چلتا ہو، پھر کہتا ماں اب تو تھک گیا، تو پھر دوسرا سہارا کیا لیتا ہے؟ ماں کا دامن پکڑ لیتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے۔ پھر اس سے بھی زیادہ تھک جاتا ہے نا، تو ماں کو حسرت سے دیکھتا ہے، ماں اب تو ہی جا، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، ماں اب تو یہ تیسری حالت ہے۔ یہاں اعلیٰ حضرت تیسری حالت بیان کر رہے ہیں۔ تھکے تھے، تھکان کی تیسری حالت تھی، تھکے تھے روح الامی کے بازو۔ کس کے بازو تھکے آپ جانتے ہو؟ ہاں، اسے مذاق میں نہ لے، ہم اعلیٰ حضرت کو اس لیے بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ ہاں، ایسے عشق نہیں بیٹھا اعلیٰ حضرت کا دلوں کے اندر۔ تھکاوٹ کی آخری مثال بیان کی ہے آپ نے۔ تھکے تھے، کس کے بازو تھک گئے؟ جو ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے سدرا سے زمین پر آ جاتے تھے، ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے سدرا پہ چلے جاتے تھے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو۔ چھوٹا وہ دامن، چھوٹا وہ دامن، کہاں وہ پہلو، دامن چھوٹ گیا، رکاب چھوٹی، رکاب چھوٹی، امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ یعنی جبریل امی اپنے پر کو رکھ کے کہہ رہے تھے حضور اب آپ ہی جائیں، یہاں اپنی حد ختم، یہ تھک گیا، میں یہاں تک آیا ہوں، اس سے آگے تو کبھی نہیں گیا ہوں۔ اب گویا کہ تھکاوٹ کی بنیاد پر آخری تھکان اور آخری ہاتھ یہ بیان کر رہے ہیں جبریل امی حضور اب آپ جائیں، اور آگے جو آپ جائیں گے اس حقیقت کو اب میں بھی نہیں جانتا آپ کون ہو، آپ کون ہو پتہ چلا۔ نبی پاک کی ایک حالت وہ ہے جو سب جانتے ہیں، ایک حالت وہ ہے جو خواص نے قبول کی، اگر میں صاف لفظوں میں کہہ دوں تو شاکوں نے کی، عاشقوں نے کی، اور اب تک کرتے آ رہے ہیں۔ اب تک ڈنکے کی چوٹ پر ہاں ہاں محبوب تھے، جن کے اشاروں پر چاند دو ٹکڑے ہوا، جن کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج نکلا۔ الغرض ایسی تعریفیں آج بھی ڈنکے کی چوٹ پر عشاق ہی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری حالت وہ ہے جس کے بارے میں خود حضور نے فرمایا صدیق سن، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے جانا ہی نہیں ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے جانا ہی نہیں۔ تو وہ بیویاں جو شوہر کی کما حق کو تعریف ہی نہ کر سکے، بلکہ ایک نے تو یہاں تک لکھا ہے بڑے بڑے بزرگوں نے کہ بیویوں کا معاملہ تو یہاں تک ہے کہ اگر شوہر ولی کامل بھی بن جائے نا اور ہوا میں اڑنے لگے اور ہوا سے اڑ کر پھر گھر میں آئے اور بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگے کہ آج میں نے ایک ولی کو دیکھا ہے، تم کیا ولی ہو یار؟ بیوی کہے اپنے شوہر سے تم تو کیا ولی ہو؟ آج میں نے ایک ولی کو دیکھے ہیں۔ بولے کہاں دیکھا؟ بولے آسمان سے ابھی چھت سے اڑ کے گئے۔ کیا اڑ رہے تھے وہ؟ تو جب شوہر نے کہا نا اے میری بیوی سن وہ میں ہی تھا، تو پھر کیا کہ فوراً پلٹ گئی بیوی، یہ ہے بیوی۔ کیا کہنے لگا؟ اچھا اس لیے میں سوچ رہی تھی ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں اڑ رہے ہو آپ، ہے نا، ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں اڑ رہے ہو؟ اب یہ جو بات ہے نا یہ ہر بیویوں میں ہوتی ہے، مگر محبوب کے بارے میں جب پوچھا گیا حضور کیسے تھے، کردار کیسا تھا، 11 بیویوں کا جواب تھا قرآن تھا، خلق قرآن تھا۔ تو بتا اب ان کا میلاد منائے کہ نہ منائے؟ ہاں 11 شادی